ایک عورت ایک کسائی کی دکان میں اس وقت داخل ہوئی جب وہ دکان بند کر رہا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ پلیز بھائی ایک بار دکان بند مت کریں, مجھے تھوڑا گوشت چاہیے. تو کسائی نے کہا کہ میرے پاس تو گوشت ختم ہو چکا ہے. عورت کہنے لگی کہ نہیں, آپ کے فریج میں تو کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا, آپ پلیز اگر کوئی ہے تو مجھے دے دیں, مجھے گوشت کی سخت ضرورت ہے. کسائی نے فریج کا دروازہ کھولا, اس کے اندر سے اس نے ایک مرغی اٹھائی اور وہاں ترازو پر رکھ دی. تو مرغی 1.5 کلو بنی. وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے تو 2 کلو چاہیے تھا, آپ دیکھیں پلیز اگر کوئی 2 کلو کی مرغی ہے تو وہ مجھے دے دیں. اچھا, کسائی نے وہاں سے وہ مرغی اٹھائی, فریج کے اندر رکھی اور فریج کے اندر سے وہی مرغی دوبارہ اٹھا کر اس نے دوبارہ ترازو پر رکھ دی. اس بار اس نے ترازو پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور 2 کلو کا وٹا رکھ دیا. اس نے کہا یہ دیکھیں جی, ابھی یہ 2 کلو والی مرغی ہے, مرغی آپ کی 2 کلو ہو گئی, آپ کو 2 کلو چاہیے تھا تو یہ 2 کلو کی مرغی ہے. جب اس نے دوبارہ وہی مرغی اٹھا کر ترازو پر رکھی, وہاں اس نے ترازو پر انگوٹھا رکھ لیا اور 2 کلو وزن پورا کر کے اس عورت کو دکھا دیا کہ یہ مرغی 2 کلو کی ہے. اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بعد بتاتا ہوں. ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہانی آپ کے لیے ایک بہترین سبق چھوڑ کر جائے گی. آپ نے یہ کہانی ضرور سننی ہے, ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک کتاب کا تعارف کراتا چلوں. یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ, مختار چوہان اس کے رائٹر ہیں. ایک بہت ہی بہترین قسم کی کتاب ہے. اس کا پہلا مضمون ہے ہم کون ہیں. ہم کون ہیں سب کو پتہ ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم سب کو یہ پتہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, پھر بھی ہم ایسے کام کر رہے ہیں, ایسی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم مذہب اسلام کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر میں نے اپنے ارد گرد کی سچی کہانیوں کو مثال بنا کر بہترین قسم کے 40 سے اوپر مضامین لکھنے کی کوشش کی ہے اور معاشرے کی اصلاح کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. بظاہر تو اصلاح معاشرہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے, لیکن اگر دل کے اندر یا دماغ سے ان چیزوں کو سوچا جائے تو ہمارے اندر وہ تمام برائیاں گردش کرنے لگے گی جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں. جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ برائیاں آج کل پھیل رہی ہیں, ان کو ہی میں نے اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر لانے کی کوشش کی ہے اور پھر ان کا سد باب کرنے کی بھی کوشش کی ہے. معاشرے کی اصلاح کرنا ویسے تو پیغمبری شیوا بھی ہے, تو میں نے بھی یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے. اگر آپ بھی معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کتاب کو خرید کر ایک بار اس کا ضرور مطالعہ کریں. میں کچھ مضامین کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہیں. ایک تحریر باب کے نام ایمرجنسی دعا کی قبولیت, آگے زکوٰۃ ایک اہم فریضہ, سود ایک لعنت, معاشرہ استاد کے رحم و کرم پر, اس کے علاوہ غریب کی محنت اور پکار, اخلاقیات کیا ہے, برائی کا انجام برا, ہم حلال روزی کو حرام کیسے بناتے ہیں, ہماری زندگی کے برے دن کیسے آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی کتاب ہے. یہ جو مضامین میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر مضمون کے اندر میں نے ایک سچی کہانی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے اور اس کے ذریعے اصلاح کی چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو آپ بھی اس کتاب کو خرید کر ایک بار اس کا ضرور مطالعہ کریں. تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی کہانی کی طرف آ جاتا ہوں. جب اس نے کہا کہ مجھے تو 2 کلو مرغی چاہیے, تو اس کسائی نے مرغی اٹھائی اور فریج کے اندر رکھی اور وہاں سے پھر وہی مرغی اٹھا کر اس نے ترازو پر رکھی اور وٹے والی سائڈ پر اس نے انگوٹھا رکھ دیا اور 2 کلو وزن پورا کر کے اس عورت کو دکھا دیا اور کہا کہ یہ لیں جی, آپ کی 2 کلو والی مرغی بھی میرے پاس موجود ہے, آپ یہ لے جائیں. اس عورت نے کیا کہا, اس عورت نے کہا کہ بھائی مجھے آپ یہ دونوں مرغیاں دے دیں. ہوں سنا, امیجن کریں, یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہماری عزت, ہماری دیانتداری, ہماری ایمانداری داؤ پر لگ جاتی ہے. ہم جب کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ اس طرح کے گندے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب اس عورت نے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ مجھے دونوں مرغیاں دے دیں. ابھی اس کسائی کے پاس تو ایک ہی مرغی تھی, وہ کہاں سے کھیسوا لا کر دے گا اسے, دوسری مرغی کہاں سے لائے گا وہ. ابھی وہ پریشان ہو گیا. اس کسائی نے فریج کے اندر منہ ڈالا اور پھر آج تک اس کا منہ اس فریج سے باہر نہیں نکلا. عورت وہاں سے چلی گئی. سوچیں بھائی, ہم جب بے ایمانیاں کرتے ہیں, ہم جب کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں, اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہماری عزت, دیانتداری, ہمارا اسلام, ہمارا مذہب, ہمارا دین داؤ پر بھی لگ سکتا ہے. اور بھائی جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کیا بے وقوف ہے؟ وہ عورت اس کی چالاکی کو بھانپ چکی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ فریج کے اندر اس کے پاس اور کوئی مرغی نہیں ہے. اس نے وہی والی مرغی اٹھائی ہے اور دوبارہ ترازو پر رکھ کر ایک سائڈ پہ انگوٹھا رکھ کے 2 کلو وزن پورا کر کے دے دیا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے.
ہم جب کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں 100 دن چور دے تو ایک دن سائیں دا. آخر آپ نے پکڑے بھی جانا ہے. اور دنیا میں کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ آپ کو ذرہ بھر خیال نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں. جس طرح میں آپ کو اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کا پہلا مضمون ہے ہم کون ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسے ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں جو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ٹریک ہے، پھر بھی ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اچانک ہمارے سامنے کوئی ایسی تحریر آ جاتی ہے، ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، ایسی کتاب آ جاتی ہے، کسی کی بولے ہوئے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو ہمارے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور ہم غلط ٹریک سے درست ٹریک پر لگ جاتے ہیں. تو میں یہاں پر جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پلیز یہ بے ایمانیاں چھوڑیں، دھوکے چھوڑیں، فراڈ چھوڑیں. آپ حلال کمانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے. جب آپ حرام کھانا چھوڑ دیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال روزی کے 100 دروازے کھول دے گا. لیکن ہم سوچتے یہ ہیں کہ یار کہاں سے آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے. آپ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یہ کیسے ہوگا. دکان پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ترازو میں کم تول دیتے ہیں، زیادہ تول دیتے. زیادہ تو خیر کون تولتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ تو کوئی نہیں تولتا ہے، ہم کم تول کے دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یار بس چلے تھوڑی چیز بیک گئی، پیسے زیادہ آ گئے، تھوڑے پیسے بڑھ جائیں گے یار، شام کو جا کے بچوں کو کھلاؤں گا. اوے بھائی میری بات سن، یہ جو بچوں کو حرام کما کے کھلا رہا ہے نا تو، یہی بچے کل قیامت کے دن تیرے گریبان کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ ہے وہ بندہ جس نے ہمیں حرام کما کر دنیا میں کھلایا، اور لتر تینوں پہن گے، عیاشی تیرے حرام مال تے ایتھے بچے کرن گے. سوچو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہوگی. مزید آپ اس طرح کی بہترین قسم کی سچی کہانیاں، تاریخی کہانیاں، موٹیویشنل سٹوریز اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین قسم کی تفصیل کے ساتھ حکایات سننے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں. یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.